بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور نبی کریم کے پیچھے ایک نماز ادا کی۔ حضور نے نماز میں سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سوچا کہ آپ 100 آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نے مسلسل پڑھی اور میں نے سوچا کہ آپ ایک رکعت میں ایک رکعت پوری کر لیں گے سورہ بقرہ، پھر رکوع کریں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے، سورہ بقرہ پڑھ کے آگے پڑھتے رہے۔ میں سوچا آپ رکوع کر لیں گے، لیکن پھر آپ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، چوتھے سپارے میں ہے۔ تو سورہ آل عمران شروع پڑھنی شروع کر دیا آپ نے، اسے پورا کر لیا۔ اور یہ نہیں کہ بہت تیز پڑھتے بلکہ آپ آرام سے پڑھتے رہے۔ جب کسی ایسی آیت کو پڑھتے جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کا تذکرہ ہوتا تو سبحان اللہ پڑھتے، کسی سوال کا تذکرہ ہوتا، سوال کرنے کا مقام والا سوال کرتے اللہ تعالیٰ سے، جب کسی پناہ سے متعلق آیت پڑھتے تو اس آیت کے بعد آپ اللہ سے پناہ مانگتے۔ اتنی لمبی آیت کی، ایک حضور نے رکعت کی، پھر اس کے بعد رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم پڑھا۔ آپ کا رکوع بھی اتنا لمبا قیام تھا، بہت لمبا رکوع کیا۔ پھر آپ تو سامنے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھا اور کھڑے ہو گئے۔ پھر قیام میں بھی اتنی دیر کھڑے، جتنا لمبا رکوع تھا اتنی دیر کھڑے رہے۔ پھر سجدے میں چلے گئے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے، اور سجدہ بھی آپ کے ساتھ لمبا تھا جتنا لمبا رکوع تھا۔ اس حدیث پاک کو مسلم شریف میں بیان کیا گیا ہے 772 نمبر حدیث میں۔ اس کے علاوہ احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، دارمی میں ہے، اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اتنی لمبی نہ، جیسا کہ پہلے حدیث میں بتایا گیا تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ حضور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، یہی تو وہ نماز ہوگی، اتنی پڑھے، 4 5 6 سپارے ایک رکعت میں پڑھے۔ تو یہ حضور کی لگن تھی، حضور کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ محبت کا اہتمام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نماز میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔